الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں کافی وقت میں نے شروع میں لیا، جو باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا اس کا لب و لباب یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے فلاح کامیابی نصیب ہو، اس کے اندر کامیابی کی طلب ہے، تو وہی سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، یہ اس وقت تک صحیح طور پر ممکن نہیں جب تک کہ وہ شخص قرآن کو خود پڑھے اور سمجھ سکے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم خود سمجھ سکیں۔ اپنے بچوں کو اس کی طرف بچوں کو سکھائیں۔ جو ماضی میں ہو چکا وہ تو ہو چکا، ماضی واپس نہیں آ سکتا ہے، جیسا ہوا ویسے ہی ہونا تھا۔ آئندہ کے لیے یہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ امت دوبارہ اسی قرآن پر اکٹھی ہوگی جیسے کہ شروع کے دور میں اسی قرآن پر اکٹھی ہوئی تھی اور کامیاب ہوئی تھی، دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 60 سورہ یونس 11ویں پارے کی صورت، وہاں تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ بات کو اگر اس پر بھی سمجھ میں نہ آئے جو انداز ہے یہاں سمجھانے کا، تو پھر کب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال رکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ان لوگوں کا گمان جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا گمان ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے وہ بچ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ حوض کوثر کی حدیث جن لوگوں کی نظروں سے گزری ہے وہ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی پہچان، وضو کے نشانات سے پہچان لیں گے اپنی امت کے لوگوں کو، ہے نا۔ وضو کے مقامات سفید ہوں گے۔ آپ سے نے فرمایا کہ جیسے اس گھوڑے کو پہچاننا آسان ہے جس پر سفید نشان ہے، اسی طرح وہ پہچان لیں گے۔ اور جب فرشتے ان لوگوں کو روکیں گے جانے پر حوض کوثر کی طرف بڑھنے سے، تو آپ سوال کریں گے اور جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پر عمل نہیں کیا، نئی نئی باتیں ایجاد کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو آپ سے فرمائیں گے کہ انہیں دور کرو ہم سے۔ یہ اس امت کی حالت ہوگی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہ مطمئن ہے، اللہ کے رسول سے عشق کا نعرہ لگا کر مطمئن ہے، ان کی یہ حالت ہوگی آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کیا ہے گمان ایسے لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے تمام لوگوں کے لیے، سب کو دنیا میں رزق دے رہے ہیں، دنیا میں ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں۔ ہاں، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو شکر نہیں کرتی۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنا، یہ ہے شکر، نہیں کرتی۔ یہ آیت نمبر 60 ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی۔
آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تكونوا في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو مخاطب کر رہی ہے، اور اللہ کے علم کا سے انہیں آگاہ کر رہی ہے۔ مخاطب شروع میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان ایک فرد مخاطب ہے، لیکن آگے اسی آیت کو جو آگے چل کر کے تمام ایمان والے مخاطب ہیں، تمام انسان مخاطب ہیں، ہم آپ سب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس کیفیت میں بھی ہوتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں، اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں کہیں سے بھی قرآن میں سے، اور جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل، مگر ہم تم سب پر گواہ ہیں اس وقت جب تم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو۔ ہاں، ہم سب پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ آیت نمبر 61 ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب سے، تمہارے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ بھی جو ایک ذرے کے برابر ہے، آسمانوں میں یا زمین میں، یا اور نہیں کوئی بڑی شے، چھوٹی شے، اور نہ ہی کوئی بڑی شے، یہ سب کے سب ایک واضح کتاب میں، کھلی کتاب میں سب موجود ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا یعزب، یہ بڑا جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ پوشیدہ نہیں، غائب نہیں ہے، یہ ہم کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں، جتنا دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی وہ چیز چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اتنا بڑا دیوہیکل جہاز آسمان پر اڑتا ہوا چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نظر میں چھوٹی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسی کہ وہ ہے۔ اس کے معنی یا تو وہ کے معنی ہے اسی طرح، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمانوں پر ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن یہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین کے بارے میں کہا گیا علم الہی، یہ بھی کہا گیا کہ لوح محفوظ، واللہ عالم کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ تمام کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ کائنات کی ہر شے کو اللہ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسی کہ وہ ہے، اسی جسامت میں دیکھ رہے ہیں جیسی کہ اس کی جسامت ہے، جو اس کی سائز ہے۔ آیت نمبر 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی لوگ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ آیت بہت پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور ایسے بیان بھی کی جاتی ہے۔ ہاں، جو ولی اللہوں کی قبروں پر لے جانے والے ہیں وہ تو ان کو بہت زیادہ سناتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے ان کے لیے، نہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے دوست۔ ولی کے معنی میں بتا چکا ہوں، بہت سارے معنی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آیت نمبر 63 میں بتایا گیا، لیکن یہ آیت نہیں سنائی جاتی، کبھی نہیں بتاتے یہ لوگ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی نصیحتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔
یہ آیت، یہ بات کبھی نہیں سنائی جاتی. اگلی آیت، لہم البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے. کون ہے یہ؟ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو، غیب کو تسلیم کرنے والے ہیں. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں سورۃ البقرہ کی آیت 2 سے 5 رکھیں. کامیابی کا یہی واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. کامیابی لینے والے لوگ وہ اس راستے پر چلنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ کی باتیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں، بدلنے والی نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے جو عظیم کامیابی ہے. عظیم کامیابی کیا ہوئی؟ عظیم کامیابی اللہ کے اولیاء میں شامل ہونا ہے، جن کے لیے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم. آپ جانتے ہیں خوف آئندہ کی باتوں کے لیے پر ہوتا ہے، اور غم گزری ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے. تو نہ انہیں آئندہ آنے والی کسی بات پر خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی اپنی کسی غلطی پر غم ہوگا. اللہ سب معاف فرما دیں گے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ جو تسلیم کرنے والے ہیں اللہ کی آیت نمبر 2 سے 5، تسلیم کرنے والے ہیں سورۃ البقرہ، اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں ہی میں کامیابی ہے، فلاح ہے. اللہ کی بات نہیں بدلتی، نہیں بدلنے والی، اور عظیم کامیابی یہی ہے کہ جو اس راستے پر چل نکلا. ان آیات میں جو آیت نمبر 65 سے آ رہی ہے آگے، ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں پر آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں. اور یہ ہم سب کے لیے ہے. اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ مذاق بناتے ہیں، تفریح کا سامان بن جاتا ہے. ایسا شخص بنے، کوئی بات نہیں. آیت نمبر 65، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کے ساری اللہ ہی کے لیے. عزت کا لفظ سمجھ لیں، عزت کا لفظ اس معنی میں بھی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عزت، اور اس کے ایک دوسرے معنی ہیں جو عام طور سے اردو میں استعمال نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب ہے قوت. تمام کے تمام قوت ساری کے ساری اللہ ہی کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. یہ عام طور سے سمیع کے ساتھ علیم کے، یہ دو صفات اللہ کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. وہ کیا بول رہا ہے اور اندر اس کے کیا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ سینوں کا حال جانتے ہیں، ہے نا. کیا جو بول رہا ہے وہ صداقت ہے یا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ اس کے آقا ہیں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنے شریکوں کی، جن سے یہ فریاد کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا، اللہ کو چھوڑ کر. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر اپنے گمان کی، اپنی سوچ اور فکر کی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا گمان ہے، اور نہیں یہ پیروی کر رہے ہیں مگر
قیاس آرائی کی، محض جو قیاس آرائی ہے، یخرسون قیاس آرائی اپنی، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مزار پر جا کے، درباروں میں جا کے غوث اور اولیاء پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہاں کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کی اپنی سوچ ہے، اور جن لوگوں نے اس سوچ کی طرف ان کو لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس سوچ سے گمراہ ہونے سے بچا لیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 67، هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ اللہ ہی تو ہیں جس نے رات کو بنایا ہے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اور دن کو دیکھنے والا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ ان فی ذالک الآیات لقوم یسمعون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، جو واقعتاً سن کر غور کرنے والے ہیں، ہاں سن کر نصیحت اخذ کرنے والے ہیں، ان کے لیے۔ سنتے تو سبھی ہیں، بلی چوپ کتا بھی سنتا ہے، لیکن وہ سننا نہیں، سننا تو وہ ہے انسان کا کہ وہ سن کے اس پر غور کرے۔ تو جو سننے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ میں نے بتایا ان آیات میں سب کے سب اب تحقیق کی طرف اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہے ہیں، اور آج یہ آپ جانتے ہیں کہ انہی آیات پر، انہی چیزوں پر تحقیق کے نتیجے میں آج سائنس کہاں پہنچا ہے، ہماری معلومات کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ تحقیق کرنے والے شروع کے دور میں تو ایمان والے تھے، بعد کے ادوار میں یہ تحقیق کرنے کا سلسلہ دوسری قوموں میں چلا گیا۔ بہرحال اگلی آیت، قالوا اتخذ اللہ ولد سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو نے بیٹا بنایا ہے، یعنی اللہ کو بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اولاد تو انسان کی کمزوری ہے، انسان ہے جو اولاد کی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اس کی حاجت نہیں کہ ہم ایمان لائیں، لانا ہے تو لاؤ، نہ لانا ہے تو مت لاؤ، نتائج سامنے کر دیے کہ یہ ہوں گے نتائج۔ اللہ تو غنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر دہرایا گیا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کچھ۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کو کا بیٹا بنا رہے ہیں، کیا تم لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو بیٹا ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کیا تم وہ بات کہہ رہے ہو اللہ پر جو نہیں جانتے ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ اس کا علم سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ تو لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کا گمان، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ تو ان کا گمان ہے۔ اگلی آیت، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بے سروپا باتیں، فیبریکیٹ کی ہوئی باتیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لا یفلحون، وہی لفظ ہے فلاح، یہ کامیابی پانے والے لفظ نہیں ہے، یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5 میں پانچویں آیات میں آ چکا۔ اگلی آیت، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا دنیا میں ساز و سامان، دنیا کا برتنا، دنیا کے عیش و آرام جو ان کو میسر ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ان لوگوں نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، لوٹ کر یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ ثم، پھر اس کے بعد ہم انہیں چکھائیں گے مزہ، کس چیز کا؟ عذاب الشدید، شدید عذاب کا۔ کیوں؟
बेमा कानू यकफरून, बवजह इसके जो ये अल्लाह के आयात का कुफ्र करते थे, अल्लाह की नाफरमानियाँ क्या करते थे, अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं करते थे। ये आयत नंबर 70। अगली 3 आयात में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनके कौम का। इन 3 आयात में ये नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाते रहे। 950 साल, जी हाँ, ये कुरान में ये सिर्फ 3 आयात में यहाँ पर उनकी रोयदात को सम अप कर दिया गया है। आयत नंबर 71, वतलु अलैहिम नबा नूह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये हम सबको कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो कुफ्र में मुब्तला हैं, उनको नूह अलैहिस्सलाम की खबर उन्हें पढ़कर सुनाओ। इस काला ले कौम ही या कौमी इन का न कब्र अलैकुम मकामी व तस्कीरी बे आयातिल्लाह, ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुम पर बहुत भारी है, तुम लोगों पर मेरा ये मकाम और मेरी ये नसीहत करना अल्लाह की आयत के साथ, फ़अलल्लाह तवक्कलतु, तो मैंने तो अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। फ़अजमिउ अम्रहुम व शुरकाकुम, तो तुम लोग जो करना चाहते हो सब मिल के, और तुम्हारे शरीक जिनको तुमने बनाया हुआ है अल्लाह का, सब मिल के सब इकट्ठा कर लो, जो करना है सबको इकट्ठा कर लो। फ़अजमिउ अम्रकुम व शुरकाकुम, जो भी तुमने सोचा है मेरे मुतालिक, और तुम्हारे शुरका सब मिल करके इकट्ठा कर लो। ला यकुन सुम्मा ला यकुन अम्रकुम अलैकुम गुम्मतन, फिर तुम ये जो कुछ भी तुम करना है वो तुम्हारे लिए घुटन का बायस ना हो। सुम्मा यक़दू इलैया वला तुनज़रून, फिर वो कर गुजरो वो मुझ पर जो कुछ तुमने करना है, और ज़रा भी मुझे मोहलत मत दो। ये है खुला चैलेंज जो नूह अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। आम तौर से अंबिया और रसूलों को कहीं जादूगर कहा गया, आप रसूल को भी कहा गया, दीवाना कहा गया, गढ़ के लाने वाली बात अपनी तरफ से कहा गया। ये तमाम बातें हर नबी और रसूल के साथ होती रही हैं। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले रसूल हैं। तो जो कुछ भी तुम लोगों ने करना है, ये भी कहा गया कि हमारे जो शरीक हैं उनका शराब इसमें पड़ गया है, यानी उनकी बद्दुआ से इनकी ये हालत हो गई है। बहुत कुछ कहा गया। तो आप पढ़ फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि जो कुछ करना है तुम सब कुछ अपना प्लान कर लो, एक प्लान बना लो और प्लान बन के कर गुजरो जो मुझ पे करना है, और मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। अगली आयत, फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अज्र, तो अगर तुम ऐसा करने से मुंह मोड़ते हो, हाँ, तो मैंने तो तुमसे कोई अजर का सवाल नहीं किया, कोई मजदूरी तो नहीं मांगी। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर, मेरी मजदूरी तो अल्लाह पर है। वो उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिमीन में से हो जाऊं, अल्लाह के फर्मा बरदारों में से हो जाऊं। मुस्लिम का मतलब समझिए, मुसलमान का मतलब समझिए, अल्लाह के फर्मा बरदार, अल्लाह का अताअत गुज़ार, अल्लाह के नबी का पैरोकार, ये मुस्लिमीन। तो मुझे तो इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिमों में से हो जाऊं। अगली आयत, फ़कद्दबूहु, तो उन तमाम लोगों ने झुटला दिया नूह अलैहिस्सलाम को। फ़नज्जयनाहु, तो हमने बचा लिया उन्हें, वमन मआहु फिल फुल्क, और उनके साथ जो लोग थे। कौन थे उनके साथ? ईमान लाने वाले जो लोग थे। किस पर? कश्ती पर। वमन माहू फिल फुल्क, कश्ती में बचा लिया। वजअलनाहुम खलाइफ,
اور اس کے بعد جن کو بچایا انہی سے زمین کو دوبارہ آباد کیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نصیحتوں کو جھٹلایا، ہماری ہدایات کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا، جنہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ راستہ اختیار مت کرو اللہ کی نافرمانی کا. ان کا انجام کیا ہوا، سب غرق کر لیے گئے. اگلی آیت، آیت نمبر 74. یہاں اللہ تعالیٰ سم اپ کر رہے ہیں ان تمام رسولوں کے واقعات جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے. ان کو ایک سم اپ کر کے دریا کو کودے میں بند کر کے بات بتائی جا رہی ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے اٹھایا قوموں میں رسولوں کو، الگ الگ قوم میں رسول آئے اللہ کے، اللہ نے رسولوں کی بعثت کی. فجاؤہم بالبینات، تو وہ لوگ آئے واضح دلائل کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، واضح اللہ کی ہدایات کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا، تو نہ ہوئے وہ ان کو تسلیم کرنے والے، بما کذبوا بہ من قبل، بوجہ اس کے کہ انہوں نے پہلے اسے جھٹلا دیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں دلوں کو ایسے لوگوں کے جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں. یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی جو شاید ترجمے میں کرنے پر آپ پر ظاہر نہیں ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے پہلی بار جھٹلا دیا، ساری بات بینات واضح چیز ہونے کے باوجود جھٹلا دیا، وہ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بوجہ ان کی نافرمانیوں کے، ان کے کفر کے، ان کی زیادتیوں کے. ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، آج بھی یہی ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کوئی معاملہ چند لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو شخص آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے اور فائدے کی بات ہے سب کے لیے، اس میں کوئی شخص کہہ دے کہ میں تو نہیں مانتا، آپ اس کو منوا نہیں سکتے. ایسے شخص کو منوانا ناممکن ہے. انسان کے اندر پھر وہ ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ اتنی شدید ہو جاتی ہے، اور اشارہ اسی ہٹ دھرمی کی طرف ہے کہ وہ قلب پر اللہ تعالیٰ ان کے مہر لگا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے. یہ آیت نمبر 74 تھی. آیت نمبر 75 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان رسولوں میں سے ہیں جن کا نام قرآن میں 136 بار 136 ٹائمز آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں 33 صورتوں میں ہیں، 33 صورتوں میں. تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ جن کا نام آیا ہے رسولوں میں سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے قرآن کے اندر. اگر مجھے یہی صحیح یاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں صرف 4 بار آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 1-2 آیات پڑھنے کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، تو جو بھی پڑھ سکتا ہوں میں ابھی پڑھتا ہوں. آیت نمبر 75. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون إلى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. یہ پورے واقعے کا نٹ شل ہے جو پہلی آیت میں 75 میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کے بعد ان جو واقعات بتائے رسولوں کے، اس کے بعد ہم نے اٹھایا، نبی بنایا، رسول بنایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو. کن کے لیے؟ فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے، اور انہیں اپنی نشانیاں دیں،
تو انہوں نے تکبر سے کام لیا، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم لوگ۔ تکبر کیا ہے؟ بات کا نہیں ماننا، یہی تکبر ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ ہٹ دھرمی، اب یہ ہٹ دھرمی کی کہانی آگے چل رہی ہے۔ آیت نمبر 75 میں نے پڑھا، پھر دوبارہ میں اسے پڑھتا ہوں کہ پھر ہم نے اٹھایا ان لوگوں کے بعد، ان رسولوں کے بعد، اٹھایا سے مراد نبی اور رسول بنایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف، اور اپنی آیات کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا، اور یہ لوگ تو مجرم لوگ تھے۔ مجرم کون ہے؟ جو اس کائنات کے مالک کو اس کا حق نہ دے۔ اللہ کا یہ قرآن، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا دستور ہے۔ جو لوگ آج بھی جس ملک میں لوگ آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، مجرم ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرنا۔ آیت نمبر 76، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان لوگوں کے پاس سچائی پہنچی میرے پاس سے، میری طرف سے، تو ان لوگوں نے کہا بے شک یہ تو جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کی باتوں کی فریکوینسی وہی ہے، اسی اللہ نے اللہ کی انسان کی ہدایت کے لیے پیغامات بھیجے ہیں، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ وہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ ان سے کس فریکوینسی میں بات کی جائے۔ ہاں، تو اللہ نے یہ سچائیاں اسی فریکوینسی میں انسان تک پہنچائی، اور یہ فریکوینسی لوگوں پر اثر کرتی ہے، سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں، تکبر سے کام لیں، ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ اور چونکہ یہ فریکوینسی لوگوں پر اثر کرتی ہے، اسی لیے کہا، یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے۔ جیسے جادو کے اثرات کسی انسان کی وجہ، جادو کے اثر کی وجہ سے انسان اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا، ویسے ہی یہ رسولوں کی باتیں سن کر کے ایمان لانے والے اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتے۔ یہ جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے۔ یہ آیت نمبر 76 ہے۔ اگلی آیت، قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ سچائی کو جب تمہارے پاس آ گئی، تم اسے تقولون للحق لما جاءکم، تم سچائی کو جب تمہارے پاس آ چکی، تم لوگ کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور ساحر لوگ تو کبھی بھی فلاح نہیں پانے والے نہیں ہیں، جادوگر کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ جادوگروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں آیت نمبر 77 پر رک رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ آنے والا وقت، آنکھ بند ہونے کے بعد جو وقت آئے گا، وہ بہت ہی مشکل وقت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 5، ایک ہی راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔